اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نجاست کے تعلق سے چند مسائل ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چھپکلی یا گھرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ مطلب چھپکلی کا خون اگر کہیں بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے یا گھرگٹ کا خون اگر لگ جائے تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کا پاک کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے۔ 1 درہم کے برابر ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اور 1 درہم سے کم ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، جو ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انگور کا شیرہ کپڑے پر پڑا ہو، اگرچہ کئی دن گزر گئے ہوں تو اس کے گزرنے سے کپڑا پاک رہے گا۔ وہ مسئلہ انگور کا اس لیے بیان کیا گیا کہ انگور کے شیرے سے شراب تیار کی جاتی ہے۔ یہاں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن عرب ممالک کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر انگور کا شیرہ جو ہوتا ہے اس سے شراب تیار ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ اگر کسی انگور کا شیرہ کی شراب جب ہوتی ہے جب اس کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے تب شراب بن جاتی ہے۔ تو اگر انگور کا شیرہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس سے کپڑا پاک مطلب ناپاک نہیں رہے گا بلکہ پاک ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہاتھی کے سون کی رطوبت، مطلب جو ہاتھی کے سون کی جو رطوبت، جو اس کا لعاب مطلب اس کا تھوک جو نکلتا ہے وہ، اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے، مطلب درندے کہتے ہیں جو جانور پھاڑتے ہیں، ان درندوں کا لعاب جو ہوتا ہے، تھوک ہوتا ہے، وہ کیا نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ مطلب ان جانوروں کو اگر تھوک کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ وغیرہ ہے، تو ان کا پیشاب یا گھوڑے کا پیشاب، اور جن پرند کا گوشت حرام ہے، خواہ وہ شکاری ہو یا نہیں ہو، جیسے کوا ہے، چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے، بحری ہے، تو ان کی بیٹ مطلب ان کا جو پخانہ ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہی ہے کہ 1/4 سے اگر زیادہ ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، اور 1/4 سے کم ہے تو پاک کرنا ضروری نہیں ہے، دھو لینا کیا ہے، بہتر ہے۔ اسی طریقے سے چمگادڑ کی بیٹ اور اس کا پیشاب یہ دونوں پاک ہیں، کیونکہ چمگادڑ ایسا ہوتا ہے جو گھروں میں اکثر رہتے ہیں، اور وہ اگر پیشاب کرتے ہیں وہ تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے، یا ان کی بیٹ ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی ہوتی ہے، تو اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا پاک رہے گا، اس کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو جانور اڑتے ہیں اور حلال جانور ہیں، جیسے کبوتر ہے، اور جو ہے مرغابی ہے، باز ہے اور قاز ہے، تو ان کی بیٹ کیا ہے، پاک ہے۔ مطلب اگر کپڑے پر لگ جائے کبوتر کی بیٹ وغیرہ تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہو جائے گا، اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مچھلی اور پانی کے دیگر جانور، مطلب جو جانور پانی کے اندر رہتے ہیں، مچھلی وغیرہ ہے، اور کھٹمل ہے، مچھر کا خون ہے، اور گدھے اور خچر کا تھوک اور پسینہ، یہ کیا ہے، پاک ہیں۔ عمومی طور پر کھٹمل اور مچھر ہمارے سامنے، خاص کر مچھر کا سامنا آتا ہے، تو جیسے کہیں اگر ہمارے کپڑے پر لگ گیا اور ہم نے مار دیا، اب اس کا خون ہمارے اگر کپڑے پر لگ گیا، یہ جسم پر لگ گیا، تو وہ ہمارا جسم ہی پاک رہے گا اور کپڑا ہی پاک رہے گا، ہم اس کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پیشاب کی باریک چھینٹیں جو سوئی کی نوک کے برابر ہوں، اگر ہمارے کسی کپڑے پر یا جسم پر اگر لگ جائیں تو وہ کپڑا کیا ہے، پاک رہے گا، اور بدن بھی پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ذرا سے بہانے کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پر پیشاب لگ گیا، کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ نماز نہ پڑھنے کا بہانہ ہے۔ اگر باریک چھینٹیں اگر ہمارے جسم پر لگ گئی ہیں پیشاب کی سوئی کی نوک کے برابر تو وہ کپڑا پاک رہے گا، اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گوشت، تلی اور کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا ہو، جیسے ہم لوگ گوشت وغیرہ خریدتے ہیں یا تلی خریدتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ گوشت میں خون باقی رہ جاتا ہے، تو وہ خون کیا ہے، پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور اگر وہ خون مطلب جو بہتا خون ہے اس میں سے اگر مل کر کے نکلا ہے تب ناپاک ہو جائے گا۔ مطلب جیسے خون جو بہا اور اس میں سے گوشت اگر نکالا ہے تب تو وہ گوشت ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہتا خون میں سے مل کر کے آیا ہے۔
اور گوشت کاٹنے کے بعد اب وہ جو مطلب یہاں دکاندار جو بیچ رہا ہے تو اس پر تھوڑا بہت جو گوشت لگا ہوا ہے پوچھنے کے بعد بھی تو وہ ناپاک نہیں، اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا جو ہے ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ مسائل ضروری تھے جو ہم کو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی